اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ اس وقت میں موجود ہوں حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر، جو اللہ کے ایسے نبی کی جسے اللہ نے ایک صابر کرنے والا لقب پایا۔ آپ کو نبی اللہ صابر کہا جاتا ہے۔ ان کے روزے پہ بھی کافی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، جس طرح اگر لوگوں کی دعائیں مراد پوری ہوتی ہے تو ان کے نام کے بینر لگا کے چاہتے ہیں۔ آئیں چلتے ہیں اللہ کے اس نبی کے پاس جو ایک پوری امت کا ہادی اور رہبر ہے، ان کی زیارت کرتے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کے بینرز لگے ہوئے ہیں، ان کی جب دعائیں جو ہیں مستجاب ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک خوبصورت قبہ گنبد مبارک جناب حضرت ایوب علیہ السلام، جسے عرب کی سرزمین میں نبی اللہ ایوب الصابر کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ روضہ حلہ شہر میں واقع ہے، اور جیسے ہی نجف سے حلہ جاتے ہیں یا بغداد کی طرف سے جاتے ہیں، اسی راستے پر یہ روضہ نظر آتا ہے۔ بالکل روڈ پر ہی دو مینار نظر آتے ہیں، اور خوبصورت جو ہے گنبد مبارک نظر آتا ہے۔ تو اکثر زائرین جب نجف سے بغداد جاتے ہیں تو اسی جو ہے میناروں پہ جب بھی نظر پڑے، سمجھ لیجئے گا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے۔ خوبصورت بڑے مینار جو دور سے نظر آتے ہیں، میرے خیال سے ان کی لمبائی 40 سے 50 میٹر ضرور ہوگی۔ اور یہ قبہ جس پہ خوبصورت اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اہل بیت علیہ السلام کے اسماء مبارک یہاں پر موجود ہیں، اور خوبصورت پرچم لہراتا ہوا۔ نبی اللہ ایوب کی تاریخ آپ کو قرآن میں ملے گی، انبیاءوں کی زبانی سے ملے گی، اور اولیاء کرام کی زبانی سے ملے گی۔ نبی اللہ ایوب کو صابر نبی کیوں کہا جاتا ہے، اس کی ایک مختصر تاریخ آپ کو بتاتا چلوں گا۔ تاریخ بتانے سے پہلے میں چاہوں گا، یہ وہ نبی ہیں جہاں پر لوگوں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ یہاں پہ آپ سلام کر سکتے ہیں، السلام علیکہ یا نبی اللہ ایوب الصابر۔ آپ سب مل کے سلام کریں تاکہ آپ کی حاضری ہو جائے۔ میری دعا ہے اللہ آپ کی مرادیں پوری کرے بحق کے نبی اللہ ایوب۔ یہاں پر ایک سلام لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَيُّوبَ إِذَا نَادَى رَبِّهِ إِنِّي مُسْتَغْنًى ضَرٌّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ ضَرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَذِكْرًا لِّلْعَابِدِينَ۔ قرآن کی وہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے ایوب کی دعا قبول کی، اور ان کو جو ضرر بیماری تھی ان سے ان کو نجات دی، اور پھر ان کو وہ سب واپس کر کے دیا جو ان کا ختم ہو چکا۔ اس مرکت پہ لکھا ہوا ہے مرکت نبی اللہ ایوب الصابر، سلام لکھا ہوا ہے، سلام بھی پڑھیں۔ جیسے اندر داخل ہوتے ہیں تو قبر مبارک ہوتی ہے، خوبصورت نظر، وہاں پہ چلتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی جو بے اولاد ہے، اللہ کے نبی کے صدقے میں یہاں پہ کوئی منت کرے تو ان کی جلد پوری ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بیمار ہے، ایسا بیمار کہ جن کی بیماری لائق علاج نہیں، لائق شفا نہیں، تو میری اس ویڈیو کے ذریعے سے منت اٹھا لے کہ نبی اللہ ایوب اگر مجھے یہاں پہ شفا ملی تو میں یہاں پہ قربانی کروں گا آپ کے روضہ طاہر پر، خود آ کے یا کسی کے ساتھ۔ السلام علیکم۔
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ قبر مبارک ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، جس کی شاید ہی آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ حضرت ایوب کی قبر کی زیارت کی اور روضے کا۔ یقیناً آپ چاہتے ہوں گے ان کی کوئی تاریخ بتائیں۔ اگر مجھ سے جو تاریخ مکمل معلوم نہیں ہو سکتی تو یہ نام آپ اپنے یوٹیوب پہ، گوگل پہ، کہیں پہ بھی لکھیں گے، حضرت ایوب کا پوری تاریخ واقعہ نظر آ جائے گا۔ ایک انبیاء کی خوبصورت تاریخ آپ کے سامنے آ گئی۔ قرآن پاک میں کچھ اس طرح ہے، جس طرح مورخوں نے، تاریخوں نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک اللہ کے عابد اور بہترین شکر گزار تھے، اور ایسے صابر تھے کہ اللہ نے ان کو صابر نبی سے پہچانوایا پوری امت۔ ہم جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس سے پہلے تمام انبیاءوں پہ ایمان رکھتے ہیں، حضرت آدم سے لے کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام اجمعین۔ ہم نے مورخوں سے، تاریخ میں سنا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے اتنے حمد کرنے والے، ثنا کرنے والے، تو شیطان نے اللہ سے کہا، اے اللہ، تو نے حضرت ایوب کو اولاد دی ہوئی ہے، مال ملکیت دی ہوئی ہے، اور اتنا رتبہ دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمہارا اتنا شکر اور حمد اور عبادت کرتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت ایوب سے امتحان لیا، اور تاریخ نے بتایا، قرآن میں بھی اس کا قصہ ہے، ان کی اولاد اور ان کا مال، اسباب، امتحان لے کر خدا نے تمام چیزیں ان کو جو ہے واپس کر لی۔ اس کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے زبان پر، ہونٹوں پر شکر الحمدللہ کی تسبیح جاری تھی، اور حضرت جو ہے ایوب علیہ السلام کو اس طرح پا کر شیطان نے کہا، اے اللہ، تو نے ایوب کو جو صحت عطا کی ہے، جس وجہ سے وہ تمہاری عبادت اور اس طرح جو ہے حمد و تہلیل کرتا ہے۔ اللہ نے امتحان لیتے ہوئے ایک ایسی بیماری لائق کی جو کوڑھوں کی بیماری کہا جاتی ہے۔ پھر اس کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام خدا کا شکر و حمد و تہلیل بجا لاتے رہے۔ پھر تاریخ نے لکھا، شیطان نے جو ہے حضرت ایوب کی جو ہے زوجہ مبارکہ کو کہا، اگر تم مجھے اپنے بال دکھا دو گی تو پھر میں جو ہے تمہیں ایسی چیز دوں گا، یا اس طرح، یا کھانا دوں گا، یا اس طرح کچھ واقعہ تھا۔ یہی جب چیز حضرت ایوب کو معلوم ہوئی تو خدا سے انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اب میں جو ہے دعا مانگتا ہوں کہ آپ مجھے شفا عطا کریں۔ حضرت ایوب نے دعا مانگی، اللہ نے قبول کی، اور ایک کنواں تھا جس میں آپ کی بیماری ختم ہوئی، دوسرا کنواں تھا جہاں پر آپ کا جو ہے جوانی واپس آئی، اور تمام وہ چیزیں جو آپ سے لی گئی تھی وہ واپس ملی۔ یہ قبر حضرت ایوب علیہ السلام ہے، اور انشاءاللہ ایک نیو چادر میں لے کر آؤں گا، اور وہ یہاں پر محرم میں انشاءاللہ یہاں پیش کروں گا، اور یہ چادر ان سے لے لوں گا۔ تو اگر کسی کو حضرت ایوب کی اس چادر چاہیے تو وہ انشاءاللہ میں ان کو کوشش کروں گا ہدیہ کرنے کی، جو پہلے کہے گا ان کو ہی پہنچانی جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے صابر نبی، میں چاہتا ہوں میں جو ایک مختصر تاریخ آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ خود بھی سرچ کریں، حضرت ایوب علیہ السلام کی تاریخ بھی پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، بیمار ہے، یا حاجت مند ہے، حضرت ایوب کی اس قبر کو دیکھ کر دعا مانگیں، منت اٹھائیں، جب وہ پوری ہو جائے مجھے ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ آپ معجزہ پائیں گے، اپنے جو بھی حاجت کی ہوگی حضرت ایوب علیہ السلام قبول کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مستجاب ہوگی، اور انشاءاللہ جو بھی آپ کی مراد ہی اللہ پاک پوری کریں گے حضرت ایوب کے صدقے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا روزہ آپ نے دیکھ لیا، اور جن کی تاریخ آپ بھی پڑھیے گا، مومن تک بھی پہنچائیے گا۔ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ مومن میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا، اپنے واٹس ایپ پہ، اسٹیٹس پہ، یا گروپ جو بھی ہوں ان کو زیارت کریں گے۔ میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی ہلا شہر سے حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر طور سے یہ زیارت پیش کر رہا ہوں۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو حضرت ایوب علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے اور ان کی شفاعت نصیب کرے۔ الہیہ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا بتائیے۔ کوئی خاص دعا یا منت ہو تو کامنٹس کر کے مجھے بتائیے گا۔